تلقین تو یہ کی گئی ہے کہ اگر صبح ہو تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کرنا، اور اگر شام ہو تو صبح کا ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ صبح شام کے درمیان کیا ہے ایسے ہی۔ لیکن ہم اپنے طور پہ جہاں جہاں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور سارے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے لائے عمل بناتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنے برس آزادی کے سانس لیتے ہوئے پاکستان نے ہمیشہ عالمگیر سطح پہ بھی اور دوسری سطح پہ بھی بہت سارے دباؤ اور بہت ساری تھریٹس، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ہم دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہم یہ کیسے کر پائے، یہ ہم کس طریقے سے اس سے گزر آئے اور اپنے آپ کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی، کامیابی بھی حاصل ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کے بعد جنہوں نے یہ ملک ہمیں دیا اور وہ تفہیم بھی کی کہ اس ملک کو کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جسے آپ کہیے ان ٹوٹلٹی، کلیت کے ساتھ اگر مثبت قدروں کا نام لیوا اور پورے کا پورا نفسیات کے ساتھ مثبتیت کا کوئی شخص آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پوری زندگی اگر آپ دیکھ لیجئے، ایک تو یہ ہے ان کا جو کارنامہ ہے اور یہ جد و جہد ہے اور پاکستان کو یہ مقام دلانا ہے اور ایک محافظت کا ایک ڈور ڈال دینا ہے کہ ہم بہت سر فخر سے بلند کر کے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ادھر ادھر کی زیادتی جو ہے عالمگیر سطح پہ یا اس پہ برداشت نہیں کی جائے گی، یہ عبدالقدیر خان صاحب کی وجہ سے۔ تو یہ مثبتیت جو ان کی تھی، اس کو اگر آپ دیکھیں، اور اب تو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مضامین آج بھی پورا اخبارات کے صفحات بھرے ہوئے ہیں اور چیزیں بھی چھپیں گی۔ ان کی زندگی کا جو سفر ہے ابتدا سے لے کے اور اس وقت تک کہ جب تک انہوں نے سارے کارنامے انجام دیے، وہ کلیت کے ساتھ مثبتیت کا سفر ہے، سارے کا سارا۔ آپ دیکھ لیجئے ابتدائی تعلیم جیسے وہ بتاتے تھے، بڑے بڑے زبردست بات کرنے والے تھے وہ، اپنا زمانہ اپنا وقت جب گفتگو چھڑتی تھی مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ بہت مواقع ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ساری نجی گفتگو اور اپنا وقت اور اپنے زمانے کی گفتگو کرتے تھے، تو وہ ساری کی ساری مثبتیت ہے۔ وہ خلا میں نہیں تھے، وہ یہ نہیں تھے کہ وقت جو بنائے گا میں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چھوڑ دیا، جو وہ میرا فیصلہ کرے گا بس وہ فیصلہ ہو جائے گا، نہیں۔ انہوں نے اپنا ایک مقصد رکھا اور یہ کہا کہ مجھے ایک سفر کرنا ہے، اس میں بہت ساری دشواریاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں کروں گا جو میری صلاحیتیں ہیں، اور اس پہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ مشکل حالات میں بہت مشکل حالات میں انہوں نے یہ سارا سفر طے کیا، اور ظاہر ہے کہ اپنے لیے تو ایک نام کمایا، پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ انہوں نے پہنچایا، اور اس صورتحال میں لے کہ ہم ذرا اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایگریشن اور دوسری چیزیں جو عالمگیر سطح پہ رہتی ہیں وہ شاید اب اس طریقے سے نہ ہو، چنانچہ ہم بچے ہوئے بھی ہیں، نہیں تو ہمارے تو پڑوس میں ہی ہے ہمارا گردن دبانے والا، وہ تو کسی وقت بھی وہ تو چاہتے ہی نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جب 47 میں بنا تھا کہ 6 مہینے کا قصہ ہے، 6 مہینے بعد اس کا کوئی وجود نہیں ہونا، ان کے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہم تو ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ چنانچہ یہ ایک بڑا زبردست مثبتیت کا سفر ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو پوری زندگی اور پوری جد و جہد اور مقاصد اور جو نتائج حاصل کیے ہیں اس کے اوپر بتانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ حوالہ ایسا ہے کہ اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس اور کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں ہماری ساری ایسے مثبت لوگوں کے حوالے سے،
تو یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ ایک بہت اچھا نوجوانوں کے لیے بالکل اس طریقے سے ایک وہ لکھی جائے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی جد و جہد ہے زندگی کی. اس میں یہ اتنی بڑی شخصیت، اس میں جو اب ایک بات سامنے آئی ہے اور اس کو وہ ہمیشہ انہوں نے اسے کبھی اس طریقے سے نہیں کیا کہ وہ کہیں نیچے ہے، وہ ان کے سارے بیانات میں ان کی ساری زندگی کے وہ پیش رہی. اور مجھے بڑی خوشی ہے، بہت خوشی ہے کہ اس بات کا حق ادا کیا انہوں نے کہ جو ہمارا رشتہ ہے ان سے، عبد القدیر خان سے. تو وائس چانسلر خالد عراقی صاحب نے آج دیکھیے کتنا بڑا کوارٹر پیج کا جو ڈان میں چھپا ہے اور دیگر اخبارات میں ہے، وہ اس بات کا حق ادا کرتا ہے کہ یہ عبد القدیر خان صاحب سے ہمارا جو رشتہ ہے، ساری زندگی اور سارے رشتے ابھی تو سب آپ کو آج کی تقاریر میں سامنے آ گئے ہیں، مگر ایک رشتہ ان کا کراچی یونیورسٹی سے. بہت اچھا کیا کہ عابد اظہر صاحب نے پورا آج کے اخبارات میں پورا ایک کوارٹر پیج ان کا موجود ہے اس پہ، کراچی یونیورسٹی. اور وہ بھی اس کی پاسداری کرتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے یہ سوچا اور یہ کہا کہ میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے رہا، اور اپنی زندگی کے اس میں اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے. خالد عراقی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، عابد اظہر صاحب آپ نے بھی، کہ یہ ساری باتیں اس طریقے سے سامنے آئیں اور کراچی یونیورسٹی کو کرنا چاہیے تھا. سو وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ پورے پاکستان کے ہیں. اور اس طریقے سے عبد القدیر خان صاحب کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ سامنے آئی. یہ جو نیوکلیئر معاملہ ہے پاکستان کے حق میں تو ساری دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہمارے سرپرست بنے ہوئے ہیں، انہوں نے شروع سے، یہاں انیس زیدی بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں سیاسی اور تاریخی اور ساری چیزیں سمجھتے ہیں، تو کوئی پورا سلسلہ پاکستان کے وجود کے بعد سے جو ہے وہ کوئی اس مثبت اس کا سلسلہ نہیں ہے کہ ایز اے کمیونٹی دنیا کے اس میں ہمیں کسی نے بیک اپ کیا، اور جس نے بھی بیک اپ کیا اس نے کوئی مقصد رکھ دیا اس کے ساتھ کہ یہ تمہارا اسائنمنٹ ہے، ڈو مور، اس کے بعد اور کرنا تو پھر اور مل جائے گا. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارے کام اس طریقے سے چلنے لگے اور ہر چیز کے لیے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑ گئے، ہمیں عادت پڑ گئی. اب یہ بڑی خراب عادت ہے کہ کیسے آپ اس سے نکلیں گے. اس سے نکلنے کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے اپنے اندر اعتماد بحال کرنا پڑے گا. اب وہ اعتماد کیسے بحال ہوگا کہ جیسے عبد القدیر صاحب کی پوری زندگی ہے کہ انہوں نے کام کیا کم وسائل میں نے ایک آدھ جگہ عرض کیا ہے کہ پاکستانیز کی اگر کوئی کوالٹی ہے، اگر دیکھیں نا ان میں ہے اندر چھپا ہوا بھائی، اگر کوئی کہیں انہیں اس میں وہ مبتلا ہو جائیں یا کوئی وقت آ پڑے، یہ کم وسائل میں بہترین کام کرتے ہیں، بہت زبردست کام کرتے ہیں. وسائل کم ہوں گے مگر اس میں وہ ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ جو بہت وسیلے کے جو سلسلے ہیں ان سے بھی ویسا کام نہیں ہو سکتا. اور اس کی جگہ جگہ آپ کو مثالیں کس طریقے سے کیا، کیسے کیا. اور آخر میں ظاہر ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے عالمگیر سطح پہ، ایٹامک بام ایکسپلوژن، ہمارا قوت بن جانا، یہ تو خیر اپنے جگہ، اس سے ہمیں کیا مل سکتا ہے کیا نہیں، لیکن یہ کہ عالمگیر سطح پہ تو ہماری زبردست مخالفت اس پہ ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ یہ تو ہمارے اپنے طور پہ ہم نے اپنے اس سے تیار کیا اور اس کی محافظت بھی ہے، اس پہ پوری ایک تحریک چل گئی کہ یہ جو اب ایٹامک وہ ہے نا، یہ ساری دوسری جگہ جائے گی. اور اس میں ہمارے بزرگ امریکن جو ہے نا وہ پیش ہے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میں ڈنر پہ بیٹھا ہوا تھا، 5 لوگ تھے، تو انہوں نے وہاں کا بتایا، وہ وہاں سے قصہ کہ امریکہ میں وہ جو کیمپ ڈیوڈ کیا ہے، وہ جو کیا کہلاتا جہاں وہ میٹنگیں وغیرہ کرتے ہیں، نہیں
कैंप कौन सा है जहाँ वॉशिंगटन से हट के, बहरहाल वो वहाँ वो मीटिंग में थे। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई ज़रा सा आप मीटिंग के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा। तो मुझे बताया, ये तो खुद परवेज़ मुशर्रफ ने मुझसे कहा कि वो मीटिंग के बाद हम दूसरे कमरे में मुझे ले गए और वहाँ जो उन्होंने फिल्में चलानी शुरू कर दी, वो सारी इस पे चलानी शुरू कर दी कि ये एटॉमिक आपका जो है ये कहाँ कहाँ जा रहा है या जा सकता है, आप बताइए। तो वो उनके भी पसीने छूट गए, वो तो वैसे ही यस सर करते रहते थे। तो वो बहुत प्रॉब्लम, उसके बाद ये सारी कदीर साहब को इतने मसाइल पेश आए, इतना दबाव उन पर डाला गया, उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। भाई अगर है भी तो ठीक है, आलमगीर सतह पे कुछ हो रहा है तो आप भी देखिए, और पूरा एक इदारा बना हुआ है कि जो उसके फैलाव को रोकता है वो देखेगा। बड़ी मुश्किल कर दी जिंदगी अब्दुल कदीर साहब। तो उस वक्त अगर हम, जैसे आज तो हम कुछ कहने भी लगे हैं कि नहीं हम नहीं मानते, आप कहते रहें जो भी, हम तो नहीं कर देंगे। उस वक्त तो ये सब कुछ था नहीं। काश ऐसा हो कि हम अपने मामलात को खुद बेहतर तौर पे जानें, समझें और अपने लिए खुद फैसले करें। इसमें दुश्वारियां होंगी, जाहिर है, आलमगीर सतह पे रहना है, इन हालात में रहना है कि सारी चीज़ें एड्स पे आती हैं। हमारे यहाँ तो नाला भी साफ नहीं होता अगर एड ना हो तो। हम इंतज़ार कर रहे थे कराची के नाले साफ कर दें, तो वो एड नहीं थी, WHO की या किसकी आनी थी, वो नहीं थी, नहीं हुए साफ। तो ये हाल है। और अब्दुल कदीर खान साहब का ये सब कामों में, जिसका बहुत अच्छा इशारा कर दिया है खालिद राक़ी ने भी किया और उन्होंने भी, उनका बुनियादी सिलसिला ये था, उन्होंने ये देखा कि हमारी जो नेशन है इसका ये बम ये नहीं है, इसका ये है कि अगर हम अपने नौजवानों को तालीम दे सके और हम उस सतह पे लेके ऊपर गए, इल्म और हिकमत, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजीज, ये सब इल्म इसलिए कि पूरी दुनिया को देख लीजिए। कहने के लिए तो ये है कि हम दबाव में, वो फलां डॉलर चल रहा है, डॉलर, मगर डॉलर से भी कीमती एक शय है, वो है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए। ये कदीर साहब, अगर वो उनसे बैठ के प्लानिंग सारी किया करते थे, पूछते थे, तो वो ये था कि जब तक हम इससे नहीं गुजरेंगे कि पूरी सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बना दें, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए काम करें। अब जिधर आप देखें वही मसला था, हेल्थ केयर कुछ भी नहीं। 1% ऑफ द GDP हेल्थ केयर पे खर्च होता है, कर लीजिए आप। 1.5 एजुकेशन पे कर लीजिए। किस तरीके से, पूछे कोई कराची यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, कहाँ है ग्रांट, कहाँ से तनख्वाह देंगे, कहाँ से लेबोरेटरीज चलेंगी, ये मसाइल अलग अलग हैं, नजर आएंगे, मगर हमें एक सतह पे करना चाहिए कि नहीं, हमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए ये चीजें लाजमी करनी है, मिनिमम एसेंशियल वो बना ले। वो नहीं है हमारी तरजीहात की फहरिस्त में जो हुकूमत की बनी हुई है, उसमें तालीम 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे। फिर तो ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मगर अब हमें जाहिर है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पास मिसालें हैं ऐसे सादे, नेक, अच्छे, मस्बत लोगों की, कि जिन्होंने पूरी जिंदगी करके पूरा एक माहौल बना दिया। और आज पाकिस्तान में जाहिर है कि कायदे आज़म के बाद, जैसे कहा, ये बिल्कुल सही है कि जो सबसे ज़्यादा जाना, पहचाना, माना और मोहब्बत करने वाले लोग जैसे कि हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। सो इनको हमें ज़ाहिर है याद रखना चाहिए। हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई, जैसे मैंने कहा कि हमसे उनसे रास ताल्लुक़ है, हिब्जी, कराची यूनिवर्सिटी, सब रास ताल्लुक़ है। तो इस ताल्लुक़ को कायम रहना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए कि जैसे कि हम हैं तो हम इस तरीके से हैं कि हमें फिर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए खुद ही सिलसिलों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात है, इसको पूरे हम तो कंडोलेंस के लिए जमा हुए हैं,
لیکن اس کو ہمیں پورے اس کو مثبتیت کے ساتھ لے جانا چاہیے کہ ہمیں آگے وہ کام اس طریقے کے کرنے ہیں کہ جیسے عبدالقدیر خان صاحب سمجھتے تھے کہ پاکستانی نیشن کو، پاکستان کو، ہماری قوم کو اپنا ایک لاہہ عمل بنانا چاہیے. بہت زبردست. تو یہ ساری باتیں تو ہوئی ہیں، باقی باتیں پھر کبھی کر لیجیے گا، اس لیے کہ ایسا زبردست سائنٹسٹ، ایسا بڑا آدمی، اتنا مصروف، اتنا کام کرنے والا، یعنی سارے مثبتیت کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی ورسٹائل شخصیت رکھا، اتنا زبردست کام کرنے والا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ادب سے جڑے ہوئے، انہیں تو اتنے اشعار یاد ہیں کہ شاید مجھے بھی یاد نہیں ہوں گے. ان کی تو ایک کتاب چھپی ہوئی ہے کہ جو اشعار انہیں جو پسند آئے، مختلف ان کے جو انہیں اچھے لگتے تھے، اس کی انہوں نے کتاب چھاپی. اس سب سے وہ جڑے ہوئے تھے. ان کے کالم میں اشارے ملتے ہیں، وہ کالم لکھتے لکھتے اس میں 2-4 جملے اس کے آتے ہیں کہ یہ زندگی کی ایک سافٹ امیج ہوتی ہے جو آپ کو خوشنمائی عطا کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی میں ایک رونق اور ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے لیے اور ہر سب کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ چیز رچ بس جاتا ہے. تو یہ رچاؤ بساؤ یہ سب ہے، ان کی شخصیت میں تھا، ہمیں بھی وہ لانا چاہیے. علم اور اس کی آگاہی کی ان کی شخصیت میں بھی تھا، ہمیں بھی لانا چاہیے. پاکستان کے لیے غیر مشروط طور پہ اعلیٰ سطح پہ کام کرنے کے لیے، جد و جہد کے لیے، یہ ان کا بھی مشن تھا، ہمیں بھی وہ مشن لے کے جانا چاہیے. سو عابد اظہر صاحب، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ، اگر اس کو ایک یادگاری محفل بنائی ہے، اور میرا یہ خیال ہے، میری تجویز ہے، اسے خالد بھی بیٹھے کہ آپ ایک سالانہ کوئی کانفرنس یا کنونشن ان کے نام سے اب یہاں قائم کر دیجئے کہ جو پاکستان اور اس کے سائنٹیفک ریسرچ یا جو بھی ہمارے ترقی کے ہیں، اس کے لیے ہم ایک ریویو پینل پہ ہم میٹنگ کیا کریں سال میں ایک بار، اور پھر اس کا چرچا ہو کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ہم انہیں یاد رکھیں گے، ہماری یادوں میں تو ظاہر ہے وہ انشاءاللہ رہیں گے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ان کے لیے وہ کیا ہو گئی دعا، ہاں کروا دیجیے. بس بہت شکریہ.